معصومین افراد کی بات اور ہے جو اللہ کی طرف سے منصوص ہیں اور معین ہیں، لیکن ان کے آس پاس کے افراد جنہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، اگر ہم انہیں فراموش کر دیتے ہیں تو اسلام کی حقیقی تصویر کبھی سامنے نہیں آتی۔ مثلا ہم رسول اسلام کو مانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں، جن لوگوں نے کاوشیں کی ہیں، اگر ہم ان سے غض نظر کر لیتے ہیں تو اسلام کا حقیقی چہرہ ہمارے سامنے کبھی نہیں آتا۔ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں اور مالک اشتر کو فراموش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی احسان فراموشی ہوگی۔ جس شخص نے علی کے ساتھ رہ کر قربانیوں کا انوار لگایا ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر ہم امام حسین کو یاد رکھیں اور حبیب ابن مظاہر کو بھول جائیں، جناب زہیر کو بھول جائیں، جناب سعید کو فراموش کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کی اس تعمیر میں جن لوگوں نے اپنا خون دیا ہے ان کو فراموش کر دینا کربلا کی یاد کا کبھی حصہ نہیں ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، مگر یہ نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ اس کلمے کو ہم تک پہنچانے میں کس کا میرے پاس وقت نہیں تھا ورنہ میں اس جگہ کھڑا رہا۔ آج میں آپ سے اجازت ضرور چاہوں گا کہ یہ چونکہ جو میرات کا دن ہے، ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے، اور میرا موضوع بھی جناب فاطمہ کی طرف زیادہ زیادہ تر بیوی کی طرف متوجہ رہا ہے، اس لیے میں آج یہ اجازت چاہوں گا کہ اپنے موضوع کے دائرے میں رہتے ہوئے میں اس آیے کریمہ سے آپ سے گفتگو کروں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی موضوع کو معین کرنا یہ آپ کا کام ہوگا، میری گفتگو کو معین کرنا یہ آپ کا کام ہوگا۔ میں تو تیزی سے پڑھتا چلا جاؤں گا، اس لیے کہ اپنے وقت کے دائرے میں رہ کے بات کو تمام کر سکا تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اگر عالم تشیع کے کسی بچے سے یہ پوچھا جائے کہ بچے یہ بتا کہ یہ آیت کون سی آیت ہے، تو وہ حافظ قرآن ہے یا نہیں ہے،
فوراً کہہ دیتا کہ یہ آیت عظیم ہے. اس نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, لیکن وہ اس آیت کو سنتے ہی کہہ دے گا کہ یہ آیت عظیم ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اس نے قرآن نہیں پڑھا تو وہ اس آیت سے اتنا جانکار اور اتنا واقف کیسے ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے اس کی واقفیت کی جو وہ اس آیت سے اتنا واقف. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو تم اس آیت سے اتنا واقف کیوں ہے؟ تو اس نے آواز دی کہ مولانا وجہ یہ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آیت حدیث قصہ میں وارد ہے. کیونکہ یہ آیت حدیث قصہ میں وارد ہے اور بیچ میں آئی ہے حدیث قصہ کے, اس لیے میں اس آیت سے واقف ہوں. متوجہ رہیے گا. میں نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث قصہ کیا ہے. تو اب ایک لفظ میرا ہے وہ میری طرف سے ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے قبول کریں یا نہ. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ حدیث قصہ اسی آیت تطہیر کا معصوم شان نزول ہے. معصوم شان نزول ہے اس آیت کا حدیث قصہ. حدیث قصہ کچھ بھی نہیں ہے, معصومہ نے جو چیز بیان کی ہے اس کا نام ہے حدیث قصہ. حدیث قصہ کیا ہے مولانا, اس کی سند کیا ہے, اس میں جان کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, میں یہ تو نہیں جانتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی سند کیا ہے. البتہ میں اتنا جانتا ہوں کہ معاشرے کی دنیا میں حدیث قصہ ایک مددگار ہے جسے بچہ اپنے جیب میں رکھنا چاہتا ہے, اور بچہ جانتا ہے کہ یہ امتحان سے پہلے بھی کام آتی ہے, امتحان کے بعد بھی کام آتی ہے. بچہ جانتا ہے کہ یہ وقت مصیبت کام آتی ہے, یہ امتحان سے پہلے بھی کام آتی ہے, امتحان کے بعد بھی کام آتی ہے. اتفاق وقت ہے کہ یہ عقیدے میں بھی پڑھی جاتی ہے, نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے, مجلس سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے, دنیا کی ہر چیز یا تو غم میں کام آتی ہے یا خوشی میں کام آتی ہے. یہ ایک عجیب حدیث ہے جو یہاں بھی کام آتی ہے, وہاں بھی کام آتی ہے. یہاں بھی کام آ رہی ہے. کالے کپڑے آپ کے خوشی میں نہیں چل سکتے, خوشی کے کپڑے غم میں نہیں چل سکتے. یہ تو لباس کی بات ہے. یہ کیسی حدیث ہے جو یہاں بھی کام آ رہی ہے اور وہاں بھی کام آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث قصہ نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے گھر کا دیا ہوا تعویذ ہے. اہل بیت کے گھر کا دیا ہوا تعویذ ہے. میری لفظ کمزور تھی اس لیے آپ تک نہیں پہنچی. میں اصل یہ کہہ سکتا ہوں کہ 5 مشکل کشا افراد نے ایک چادر میں جمع ہو کر جو نسخہ حاجت لکھا اسے حدیث قصہ کیا کہتے ہیں. ایک چادر میں جمع ہوگا جو نسخہ حاجت لکھا. ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الله وفي جمع من شيعتنا فيهم مهموم الا وفرج الله عما. ہماری محفل زمین میں سے کوئی محفل ایسی نہیں ہوگی جس میں ہماری اس بات کا ذکر کیا جائے گا. اس میں جتنے غمگین بیٹھے ہوں گے ان کا غم دور ہو جائے گا, غمگین بیٹھے ہوں گے ان کا غم دور ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ 5 مشکل کشا افراد نے ایک چادر میں جمع ہو کر میٹنگ کر کے جو نسخہ حاجت لکھا ہے اسی کا دوسرا نام حدیث قصہ ہے. کہا مولانا حدیث قصہ کی کوئی سند نہیں ہے, حدیث قصہ کا کوئی وقار نہیں ہے, حدیث قصہ کا کوئی افتخار نہیں ہے. آپ کو سند دکھائی دے رہی ہے, اس میں بسا ہوا نور دکھائی دے رہا ہے. کہنا چاہتا ہوں اس میں بسا ہوا نور دکھائی نہیں دے رہا, اس کے لفظ سے مشکل کشائی ہوتی ہے. اس کے لفظ سے مشکل کشائی ہوتی ہے.
دیکھیے, کبھی آپ جھانک کے دیکھیں کہ اس کے لفظوں کے اندر کیا نورانیت پائی جاتی ہے. میں سند کی بات آئے گی تو سند پہ بھی بحث کروں گا, لیکن فی الحال میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ بنی کہ حدیث کے ساتھ دنیا انسانیت کے لیے دردمندی کا باعث بن گئی. لیکن لفظوں کا ساتھ دیتے رہیے. کیا وجہ بنی کہ حدیث کے ساتھ دردمندی کا باعث بن گئی؟ شاید آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ مولانا کیا وجہ ہے کہ یہ غم میں بھی کام آتی ہے, مشکلوں میں کام آتی ہے, حاجت روائی کرتی ہے, لوگ منتیں مانگتے ہیں اس کے ذریعے سے. میں نے کہا کہ میں یہ نہیں جانوں گا, میں بس اتنا جانوں گا کہ اس میں دم کہاں سے آیا. اس میں دم کہاں سے آیا؟ کیا لفظوں میں یہ بات ہے, روایت میں یہ بات ہے؟ تو شاید ایک آواز آئے گی, اور اس آواز پہ اگر آپ بیدار نہیں ہوئے تو موضوع اپنی پکڑ آپ تک نہیں پہنچا پائے گا. متوجہ رہیے گا. ایک آواز آئی کہ سنو, ایک دن یہ الفاظ فاطمہ کی زبان سے گزرے تھے, زمانے کے لیے حل میں مشکلات بن گئے. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, زمانے کے لیے حل مشکلات بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بی بی زہرا کی زبان سے گزر گئے تھے. اب سنیے, کوئی فضیلت نہیں بن سکتی جب تک زہرا تک نہ پہنچ جائے. کوئی کمال نہیں بن سکتا جب تک جناب فاطمہ تک نہ آ جائے. یہ جناب فاطمہ ہی کا کمال تھا کہ لفظوں میں وہ دم پیدا کر دیا. لفظوں میں وہ دم پیدا کر دیا کہ زمانے کے لیے اور سماج کے لیے مشکل کشا بن گئے. میں نے عالم اسلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس سے پہلے حاجت روائی کا ذریعہ کیا تھا؟ میں حدیث کتاب پہ اگر بول سکتا ہوں تو اس لفظ میں بولوں گا. اس سے پہلے آپ کے پاس حاجت روائی کا ذریعہ کیا تھا؟ کہ مولانا حاجت روائی کا ذریعہ یہ تھا کہ ہم رسول اللہ کی مراد مانتے تھے, مولا مشکل کشا کی مراد مانتے تھے, امام حسن کا دسترخوان مانتے تھے, امام حسین کی مجلس مانتے تھے. یہی ذریعے تھے اسلام کے پاس. ایک لفظ اور ہے, جناب سیدہ کی کہانی مانتے تھے. عالم اسلام کی پوری تاریخ بیان کر رہا ہوں کہ عالم اسلام پہلے جناب سیدہ کی کہانی مانتا تھا. میں نے کہا جو انسان لفظ کہانی سے واقف ہے وہ حدیث قصہ کی فضیلت کا انکار نہیں کرے گا. اگر بیدار ہے تو وقت سنیے گا. کہانی کسے کہتے ہیں؟ کہانی نام ہے کسی کے واقعے کو دوسرا سنا دے. اور حدیث اسے کہتے ہیں جسے معصوم خود بیان کرے. جب کہانی سے مرادیں مل گئی تو حدیث مرادیں کیا نہیں دے سکتی ہے. سلام میرے محمد جو دوسرے بیان کر رہے ہیں, جب اس سے مرادیں مل سکتی ہیں تو حدیث قصہ سے مرادیں کیوں نہیں مل سکتی؟ حدیث قصہ تو یقیناً مرادیں انسانیت کے لیے ایک بہترین چیز ہو سکتی ہے. اب یہ کہ صاحب لفظوں پہ آپ بحث کر رہے ہیں مولانا, اس لیے یہ باتیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. میں نے کہا نہیں, کوئی بات نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان لفظوں میں اگر کہیں دم پیدا ہوتا ہے تو وہ جناب سیدہ کی ذات سے پیدا ہوتا ہے. صاحب یہ آپ کیا کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے بیوی سے پوچھا, بیوی کیا ان لفظوں میں دم آپ کی وجہ سے آیا؟ کہا بالکل میری وجہ سے آیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ میں آئی ہی اس لیے ہوں کہ جتنی چیزوں کے پاس عظمت نہ ہو وہ صرف میرے پاس آ جائے, قابل عظمت بن جائے. میں آئی ہی اس لیے ہوں کہ جتنی چیزوں کے پاس نہ ہو تو اپنے سماج کے سب سے نیچے لوگوں کو میرے پاس لا. اپنے سماج کے سب سے نیچے لوگوں کو میرے پاس لے گیا. میں چلا دنیا کے اندر, میں یہ سوچنے لگا کہ سب سے نیچا کون ہے جو بیوی تک پہنچے اور اونچا ہو جائے. جس سے پوچھ رہا تھا وہ اپنے آپ کو اونچا ہی کہہ رہا تھا, لیکن عالمی انسانیت میں دو قبیلے ایسے ملے جو سب سے نیچے تھے. جو سب سے نیچے تھے وہ کون سے قبیلے تھے؟ ایک لفظ غلام, ایک لفظ کنیز. جناب فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے, جب تک یہ لفظ تمہارے گھروں
سب سے نیچے ہیں. تو اس لفظ کنیز کو کبھی میرے گھر لے آ. میں نے کہا بیوی میں لے آیا. کہا سن, اگر پوری دنیا میں کوئی فضہ جیسا ہو تو دکھا دے. پوری دنیا میں یہ فضہ اس لیے عالم انسانیت سے اونچی ہو گئی کہ یہ میرے گھر میں ہے. یہ فضہ اس لیے اونچی ہو گئی کہ میرے گھر میں ہے. میں نے کہا بیوی اس کی اونچائی کیا ہے؟ فضہ کی اونچائی کیا ہے؟ کہا فضہ کی اونچائی دیکھنا چاہتا ہے. میں نے کہا ہاں فضہ کی اونچائی بتائیے. کہا فضہ کی اونچائی یہ ہے کہ جب 5 دن ہو گئے رسول کی دعوت کو ہوتے ہوتے, اتنی جلدی نہیں کرے گا کوئی, وقت چاہیے ہوتا ہے جلدی کرنے کے لیے. 5 دن ہو گئے رسول کی دعوت کو ہوتے ہوتے, تو چھٹے دن فضہ نے بھی کہا کہ کل یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہمارے یہاں ہے. رسول چلے گئے. جب اگلے دن آئے تو علی مرتضیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کا آج ہم آپ کے مہمان نہیں ہیں, فضہ کے مہمان ہیں. جناب علی مرتضیٰ جناب فضہ کے پاس گئے اور فضہ کے پاس جا کے کہا کہ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ تم نے رسول کی دعوت کی ہے. کہا عجیب بات ہے علی, امیر کائنات کی کنیز ہو کر بتاتی. امیر کائنات کی کنیز ہو کر بتاتی. کہا فضہ انتظام کیسے کرو گی؟ کہا بھی ہوا جاتا ہے. مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی. عامر نے حسنین نے اعلان کر دیا کہ جنت کا دسترخوان آ گیا. تیرے اصول مسلط ہوئے زمانے پہ. میری جبی جو جھکی تو کفر کہتا ہے, رسول جھکتا تھا زہرا کے آستانے پہ. یہ کارنامہ جناب فضہ کا ہے. تو فضہ جیسا پوری کائنات میں ہو تو دکھا. فضہ جیسا کائنات میں نہیں ہے. اور یہ وہ گرا ہوا لفظ تھا جسے جناب زہرا نے اتنا اٹھایا کہ عالم انسانیت کے پاس قد عظمت میں کوئی دوسرا نام نہ ملا. ظاہر سی بات ہے, جس کے گھر کی کنیزوں کا یہ حال ہے, اس کے گھر کی شہزادیوں کا کیا حال ہے. اس کے گھر کی شہزادیوں کا مرتبہ کیا ہوگا, اس کے گھر کی کنیزوں کا یہ حال ہے. میں نے کہا بیوی یہ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حدیث قصہ میں یہ مزاج جو ہے کہ آپ ساری دنیا کو بلندیاں دیتی ہیں, ساری دنیا کو عظمتیں دیتی ہیں, عظمتیں تیرے ہی نام سے ہیں. اب اگر آپ میں دم ہے اور میں اپنی ذاکری کا دم لگا سکتا ہوں تو چند لمحوں کے لیے جا رہا ہوں. سنیں اور غور سے سنیں. وقار کبھی بھی وقار نہ بنتا اگر فاطمہ نہ ہوتی. کمال کبھی بھی کمال نہ بنتا اگر فاطمہ نہ ہوتی. یہ کمال فاطمہ ہے کہ وہ زمین پر آ گئی. دھرتی کو شرف دیا جناب فاطمہ نے, زمین کو بلند کیا جناب فاطمہ نے. میں ایک
ایک کا نام نبوت رکھا، ایک کا نام امامت رکھا۔ پروردگار نے چاہا کہ ان دونوں منصبوں کو گلے کیسے ملائے، بیچ میں فاطمہ کو رکھا، بیچ میں فاطمہ کو رکھا، نبی کی بیٹی بنا لیا، 11 اماموں کی ماں بنا لیا۔ ایک طرف امامت اپنے آغاز کے ساتھ، بیچ میں فاطمہ کو رکھیں گے۔ فاطمہ کون ہے؟ انہیں کوئی منصب ہی نہیں ملا، انہیں کوئی مرتبہ ہی نہیں ملا، انہیں کوئی وقار ہی نہیں ملا۔ آپ غلط سوچ رہے ہیں، کوئی منصب اس قابل ہی نہیں تھا جو فاطمہ کے لائق ہوتا، کوئی منصب اس قابل نہیں تھا جو قدر فاطمہ کے لائق ہوتا۔ ہاں میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ امام ہونا ہے، مادر امامت ہونا، امام ہونا ہے، مادر امامت ہونا ہے۔ جس پہ سارے منصب ناز کرتے تھے اسے فاطمہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اے نبی تعظیم کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ رشتہ دار کی تعظیم نہیں ہے، منصب دار کی تعظیم ہے۔ اب یہاں سے بہت جلدی جلدی ہے باتیں، یہ رشتہ دار کی تعظیم نہیں ہے، منصب دار کی تعظیم ہے۔ ایک لفظ میرا سنو اور جتنا زور ہو لگا لیجئے گا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو نہ یہ دنیا بنتی اور نہ یہ دنیا بچتی۔ لفظ کو بول دو بالکل، نہ یہ دنیا بنتی اور نہ بچتی۔ یہ بچی بھی فاطمہ کی وجہ سے، بنی بھی فاطمہ کی وجہ سے۔ فاطمہ کا باپ محمد نہیں ہوتا تو بنتی نہیں، فاطمہ کا بیٹا محمد نہ ہوتا تو بچتی نہیں۔ منصب، عظمت، وقار، کمالات، ان سب کو فاطمہ زمین پر لے کر آئی۔ نبوت کو معیار بخشا، امامت کو معیار بخشا، جناب فاطمہ درمیان میں رہی۔ اور اب شاید یہی وجہ تھی کہ چادر تک جاتے جاتے ثابت کر دیا کہ کمالات ہم سے ہیں۔ متوجہ رہیے گا، ایک لفظ ہے میرے پاس جو آپ تک پہنچنا چاہیے۔ جب تک فاطمہ کا ہاتھ نہیں لگا تھا چادر یمن کی تھی، جیسے ہی فاطمہ نے رسول کو اڑائی اب چادر تطہیر بن گئی۔ میں پڑھ چکا مجلس، اب چادر تطہیر بن گئی۔ فاطمہ نے اعلان کر دیا تم کہیں کے بھی ہو، جب تک وہاں کے ہو، جب تک ہم تک نہ آ جاؤ، ادھر ہم تک آئے، ادھر طہارت تم تک آئے۔ عجیب بات ہے، جب ہم چادر کا مقدر بدل سکتے ہیں تو کیا بشر کا مقدر نہیں بدل سکتے؟ یہ روایت کیا ہے صاحب؟ حدیث کے ساتھ میں نے کہا کچھ نہیں۔ جب یہ شروع ہوتی ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ جب بھی معذو کے خبرنا حاضقین من محفل من محافل اہل الارض وفی جب من شیعتنا ومحبینا۔ میں اس لفظ پر بڑی بحثیں کرتا ہوں لیکن ایک بحث سناؤں گا چھوٹی سی۔ بیوی نے کہا کہ جب بھی کبھی زمین پر ہماری اس بات کا ذکر کیا جائے گا، اس محفل کا ذکر کیا جائے گا، چادر کی محفل کا ذکر کیا جائے گا اور اس میں میرے شیعہ بیٹھے ہوں گے اور میرے محب،
ان لفظوں کو الگ الگ بیان کرنے کا کیا مطلب؟ فیہم مہموم الا فرج اللہ ہما، اس سے پہلے ایک لفظ ہے نزلت علیہم الرحمہ حفت بہم الملائکہ، جیسے ہی یہ ذکر شروع ہوتا ہے فرشتے نازل ہونے لگتے ہیں. لوگوں کو بلانا اور ہے، فرشتوں کو بلانا اور ہے. نزلت علیہم الرحمہ، ادھر حدیث کسا شروع ہوتی ہے، ادھر رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو رحمت سے مایوس ہے ان کے حدیث کسا نہیں ہوتی. جو رحمت کے قریب ہیں ان کی حدیث کسا ہوتی ہے. حفت بہم الملائکہ، جب تک یہ حدیث ہوتی رہتی ہے ملائکہ اسے گھیرے رہتے ہیں. اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ منتشر نہ ہو جائے. اپنی زبانوں سے استغفار کرانا اور ہے، فرشتوں کی زبانوں سے استغفار کرانا اور ہے. چلیے حدیث کے ساتھ شاید آغاز بھی نہ ہو سکی اور وقت تمام ہو گیا، لیکن بی بی کو آپ سلام کر سکے یا نہیں کر سکے مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تھوڑا سا سلام اور کرنا چاہتا ہوں. چادر کو ہاتھ لگایا، چادر تطہیر بنی، رسول کو اڑا دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ بیماری تھی تو اسپتال جاتے. یہ فاطمہ کے گھر آنے کا مطلب کیا ہے؟ شاید امت کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ حلال مشکلات ہیں، یہ دروازہ حلال مشکلات ہے، یہ باب المراد ہیں، یہ قاضی حاجات ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہی نہیں آتا. مسئلہ صرف چادر کا نہیں ہے، مسئلہ فضائل کے اکٹھا کرنے کا ہے. اب روایت یہ بتاتی ہے فاطمہ کون ہے؟ دو لفظوں میں سنیے فاطمہ کون ہے. چادر رسول اوڑے لیٹے تھے، ادھر امام حسن آئے، پوچھا اماں آپ پہ میرا سلام، نانا کہاں ہے؟ اس سے پہلے ایک لفظ پایا جاتا ہے، اس سے پہلے ایک لفظ پایا جاتا ہے کہ میں آپ کے نزدیک اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث کے ساتھ پڑھنے کا رنگ بدل جائے گا اگلی جمعرات سے. میں نے کہا بھائی جب آپ سونگتے یہاں تک آئے تو چادر تک جانے میں کون سی ٹینشن؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ لفظ کہہ ہی کیوں رہے ہیں کہ میں سونگتا ہوا آ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا نانا خوشبودار. کیا دوسرا لفظ بھی کہنا چاہتے ہو؟ ہاں کہہ دو، کیا برائی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں بدبودار نانا بھی ہیں. یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے کہ میں خوشبو سونگتا ہوا آ رہا ہوں، ہر نواسے میں یہ دم نہیں ہے کہ خوشبو سونگے، ہر نانا میں یہ طاقت نہیں ہے کہ خوشبو آئے. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ خوشبو سونگتے ہوئے آگے چلیے ایک بات کی کوئی مسئلہ نہیں. دوسرے آئے امام حسین، انہوں نے بھی آنے کے بعد وہی جملہ کہا جو حسن نے کہا. اس کا مطلب یہ کہ مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے. جو جملہ انہوں نے کہا تھا وہی جملہ انہوں نے کہا. فاطمہ سے پوچھا اور چلے گئے. اب وہ آئے جو مولائے کائنات ہے، آنے کے بعد میں کہا میں اتنی آپ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، فاطمہ بتاؤ کہاں ہیں؟ جناب فاطمہ سے پوچھا اور چلے گئے. میں نے علی کا دامن پکڑ لیا. یا علی ہمیں حدیث کسا پڑھنے دیں گے یا نہیں؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں دیوار کے ادھر بھی دیکھتا ہوں. آپ کو چادر کا رسول نظر نہیں آ رہا ہے؟ جب باہر سے یہاں تک آ گئے ہیں تو یہاں پتہ نہیں لگا پا رہے کہ کیا ہے. یہی جملہ کہہ کے اوپر سے چلے آؤ تو ہم نے حدیث کسا ادا ہو جائے گا. متوجہ رہیے گا. حسن آئے، انہوں نے پوچھا کہ نانا کہاں ہے. حسین آئے، انہوں نے پوچھا کہ نانا کہاں ہے. علی آئے، انہوں نے پوچھا کہ نانا کہاں ہے. میں نے علی سے پوچھا کہ آپ بغیر فاطمہ کے رسول تک کیوں نہیں گئے؟ کہ میں امت کو سبق دینا
وہ آج تک معرفت رسول نہ کر سکے. ایک لفظ سنیے, فاطمہ ہی معیار رسالت ہے. قیمتی لفظ تھا, فاطمہ ہی معیار رسالت ہے. یہی وجہ تھی کہ رسول روزانہ اپنے گھر سے نکلتے تھے, فاطمہ کے دروازے پر جاتے تھے اور آواز دیتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. میں نے کہا عجیب بات ہے, رسول 40 دن تک یہ عمل ایک روایت, 6 مہینے تک یہ عمل دوسری روایت. یہ رسول اللہ آپ یہ کرتے کیا ہیں؟ آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, فاطمہ کے گھر جاتے ہیں, وہاں سلام کرتے ہیں, نماز سے پہلے یہ عمل کیوں؟ نماز سے پہلے یہ عمل کیوں؟ کہ نماز تک پہنچے گا ہی وہ جو فاطمہ تک پہنچا. جو فاطمہ ہی تک نہیں پہنچا اس کی نماز کہاں تک پہنچے گی, یہ بھول جائے. نماز سے پہلے جناب رسول اللہ جاتے تھے. آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, فاطمہ کے گھر روزانہ جاتے ہیں. کہ تجھے سبق دینا چاہتا ہوں کہ آج طے کر لے کہ اہل بیت کون ہے. میرے گھر کے رشتہ داروں کا نام اہل بیت نہیں ہے, فاطمہ کے گھر کے رشتہ دار. اس لیے جایا کرتے تھے جناب رسول اللہ روزانہ جناب فاطمہ کے دروازے پر, اور پابندی سے عظمت فاطمہ کا اعلان کیا کرتے تھے. ایسی بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جناب فاطمہ جیسے ہی داخل ہوتی تھی, لما دخلت علیہا فاطمہ فقام رسول اللہ علیہا, جناب رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. فاجلسہا بمجلس, جناب فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھایا کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ عظمت دارین کا وہ نقطہ تکامل ہے. عظمت دارین کا وہ نقطہ تکامل ہے جس سے معرفت رسالت کا باب شروع ہوتا ہے. میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں, شاید دنیا کو محمد کا ماضی تو سمجھ میں آئے گا فاطمہ کے بغیر, لیکن مستقبل کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا فاطمہ کے بغیر. فاطمہ مستقبل رسالت کا نام ہے. فاطمہ اس اہمیت کا نام ہے کہ جس سے اصل رسالت کا پتہ چلتا ہے. چلیے, مجھے بہت ساری باتیں نہیں کہنی ہیں, لیکن ایک میرا موضوع چل رہا ہے جس موضوع کے لیے میں نے یہ بحث کی ہے کہ کیا ہے فاطمہ. جناب فاطمہ کے لیے ایک جملہ روی عن فاطمہ الزہرا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ, میرے باپ اللہ کے رسول داخل ہوئے. میرے باپ اللہ کے رسول, رشتہ داری بتائی پہلے, منصب داری بتائی بعد میں. میرا باپ ہے, اللہ کا رسول ہے, رشتے تلاش کرو کہاں سے کہاں تک ہے. اللہ کا رسول ہے میرا باپ. میں نے کہا آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ میرا باپ, صرف یہ کہہ دیتی کہ اللہ کا رسول داخل ہوا, کہ تو نہیں جانتا, میں نے جان بوجھ کر کہا کہ میرا باپ.
کہ یہ محدثہ ہیں، یہ عذرا ہیں، یہ بطول ہیں، یہ طاہرہ ہیں، یہ اشیاء ہیں، یہ مکیہ ہیں، یہ حورائے انسیہ ہیں، یہ ساری باتیں آپ سے نہیں کی جائیں گی، نہ القاب پہ بحث کی جائے گی. بس میں اتنا کہتا ہوں کہ مرکز عصمت بن کر فاطمہ نے نیچے قدم رکھا. یہی وجہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے آسمان میں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ 5 کون ہیں تو فرشتے نہ بتا سکے. آدم نے جب بتایا تو ایک لفظ کہا کہ تو محمود ہے، یہ محمد، تو اعلیٰ ہے، یہ علی، تو محسن ہے، یہ حسن، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین، اور تو فاطر السماوات، یہ فاطمہ. لیکن ایک طرف اللہ، ایک طرف پنجتن. کتنا بیدار ہے آپ مجھے نہیں بتا. ایک طرف آدم نام لیتے رہے، محمد کے سامنے اللہ کا نام، حسن کے سامنے اللہ کا نام، حسین کے سامنے اللہ کا نام، فاطمہ کے سامنے اللہ کا نام. لیکن جب جبریل نے پوچھا کہ اے میرے معبود یہ 5 کون ہیں، تو اللہ نے صرف سب کے سامنے ایک ہی نام رکھا، ہم فاطمہ تو ابوہا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ مرکزیت کیوں بدلی، لیکن مرکز آدم نے نہیں بدلا، مرکز خود خدا نے بدلا، تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ جناب فاطمہ کیا ہے. میں ایک لفظ اور کہوں گا، جلدی میں کہوں گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اگر اپنے کمالات کا رخ فاطمہ عبادت کی طرف نہ رکھتی تو دنیا میں صرف یہ ہوتی جو لم یکن کی شریک ہو جاتی. اس میں کا ایک حصہ سنیے، سادہ تو نہیں سنا سکتا اس لیے کہ یہ میرا موضوع ہی الگ ہے سارا، کہ جناب فاطمہ بلا شریک ذات کو کہا جاتا ہے، بلا شریک ذات کو کہا جاتا ہے جناب فاطمہ. نہ عظمت میں کوئی شریک، نہ قدامت میں کوئی شریک، نہ منصب میں کوئی شریک، نہ کمالات میں کوئی شریک، نہ ریاضیات میں کوئی شریک. چنانچہ آپ دیکھیں سورہ قل هو اللہ پڑھیں آپ، قل هو اللہ احد کوفو احد، لم یکن لہ کوفو احد. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ذات کوفو احد کا جب ترجمہ کرے گی یہ کہے گی کہ پروردگار عالم وہ ہے جس کا کوئی کف نہیں ہے. کف نہیں ہے. زمین پر جب فاطمہ آئی تو فوراً رسول نے اعلان کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کف میں فاطمہ ختم ہو گئی. علی کا احسان مانیے کہ فاطمہ کی شرکت سے توحید کا نظام بچا دیا. حدیثوں کے بتائیں، بسم اللہ بسم اللہ. حدیثوں نے جناب فاطمہ کی عظمت بیان کرنا شروع کی. ان سیدۃ النساء اہل النسوہ هذه الامہ، جناب فاطمہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہے. میں نے کہا لفظ خود بتا رہا ہے کہ کمزور ہے، آپ بحث کرتے پھرو. امت کیا مانی؟ فوراً لفظ بدلے انہوں نے. سیدۃ النساء اہل هذه الامہ من الاولین والآخرین، اول اور آخر میں سب میں یہ سردار ہیں. میں نے کہا لفظ بدلو اس لیے کہ جناب فاطمہ تک جاتے جاتے چھوٹا رہ جائے گا. لفظ بدلو، فوراً لفظ بدلا انہوں نے. سیدۃ النساء اہل الجنہ، یہ سردار ہے اہل جنت کی عورتوں کی. میں نے کہا لفظ بدلو، جو ابھی
یہ جو آپ لفظیں بار بار بدل رہے تھے یہ اسی لفظ کی طرف کے لیے بدل رہے تھے. اب لفظ صحیح آیا نساء العالمین. جو رب العالمین کی حدیں جانتا ہے وہ نساء العالمین کو ناپ سکتا ہے. اگر آپ رب العالمین کی حد نہیں جانتے تو آپ نساء العالمین کی بھی حدیں طے نہیں کر سکتے. اس لیے یہ لفظ کہیں تک رکھا ہی نہیں گیا, یہ 3 ہی جگہ رکھا گیا. یہ سیدۃ النساء العالمین ہے, نبی رحمت للعالمین ہے, اللہ رب العالمین. اس کا مطلب یہ کہ جو ربوبیت کی حد ہے وہی حضور کی رحمت کی حد ہے. جہاں تک حضور کی رحمت کی حد ہے وہیں تک جناب فاطمہ کی فضیلت کی حد ہے. آپ ایک عالم کے لوگ ہو, سارے عالمین کی بات کہاں سے کرو گے؟ محمد والے محمد وہ بھی ثابت کر دو. وقت ہے نہیں ہے سوال ایک واقعہ کو سنانا چاہتا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ فضائل فاطمیہ میں سے جب بھی آپ لوگ کریں یہ خود ان کا کمال تھا کہ انہوں نے وحدانیت کا خیال رکھا, اللہ کا خیال رکھا. اگر ان کے ذہنوں سے اپنے کمالات کے سامنے خیال رب ختم ہو جاتا تو امت رب کو ماننا بند کر دیتی. جو بات کہہ رہا ہوں وہ توڑ لے گیا. سنیے اور سے سنیے. جناب رسول اللہ نے آن کے کہا کہ بیٹی یہودی آپ کو شادی میں شریک کرنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ اس کے گھر میں تو شادی کے لیے بڑے بڑے لباس خریدے گئے ہیں, میں وہاں ان پھٹے کپڑوں میں جا کر کیا کروں گی؟ پھر بھی بیٹی تمہیں اختیار ہے. جناب رسول اللہ کے یہ لفظ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی محتاج کو فاطمہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے بابا, آپ اس سے کہہ دیجئے کہ ہم جائیں گے. وہ یہودی اپنے گھر چلا گیا. جناب فاطمہ اندر نہیں گئی تھی کہ انہیں لباس لے کے آئی تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ عصمت کی مارکیٹ کہاں. انہوں نے سجایا, جناب فاطمہ نے کی, 500 عورتیں بے ہوش ہو گئی, دنیا سے رخصت ہو گئی. فاطمہ اپنے اجلے میں پہنچ گئی, اپنے کمرے میں پہنچ گئی. اب جسے ہوش آتا رہا وہ فاطمہ کے قدموں کا. اگر مجلسیں سننے کے عادی ہوتے تو اس لفظ کا سب سے بڑا فائدہ اٹھاتے. جسے ہوش آتا رہا وہ فاطمہ کے قدموں کا. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہیں ہوش آیا ہی نہیں ہے وہ فاطمہ سے دور ہے. جنہیں ہوش آ چکا ہے وہ فاطمہ کے قدموں پر ہوش آتا رہا. فاطمہ کے بیوی دلہن بن گئی. جب آخر ہو گیا تو جناب فاطمہ نے کہا لا مسلح. میں نے کہا بیوی یہ کیا کر رہی ہیں آپ, مسلح کیوں بتا رہی ہیں؟ آپ انگلی اٹھا دیتی کہتے تھی دلہن زندہ ہو جاتی, دلہن زندہ. آپ پاگل ہیں, اگر انگلی اٹھا دیتی تو اس شفٹ کے سارے مردے زندہ ہو جاتے. اگر انگلی اٹھا دیتی تو اس شفٹ کے سارے مردے زندہ ہو جاتے. مجھ میں یہ طاقت ہے. تو میں نے کہا پھر مسلح کیوں بنایا؟ آپ میں طاقت تھی تو آپ انگلی سے زندہ کرتی, اشارے سے زندہ کرتی. یہ مسلح کیوں بنایا؟ کہ اگر اشارے سے زندہ کرتی تو دنیا یہی سمجھتی کہ فاطمہ کون ہے. میں نے مسلح بچھایا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے ہمارا اقتدار کیا ہے, ہمارا پروردگار کیا ہے. گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے. گھر فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے. جبریل کی منزل ہے یا قرآن کا گھر ہے. اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے. مومن کی منافق کی یہ پہچان. کچھ لوگ مرے جاتے تھے اسی رنج و الم میں. اس گھر کا دروازہ جو کھلتا ہے مسجد کے سائن میں. عظمتوں کا آسمان نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ آسمان
آسمان ہی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عظمتوں کا آسمان. فاطمہ عظمتوں کا آسمان نہیں ہے, فاطمہ نے عظمتوں کا آسمان بنایا ہے. عظمتوں کا آسمان بنا کے جدھر کو رخ ہوتا تھا عظمتیں ہی عظمتیں. لوگوں نے غلط تصویریں قائم کر دی, ایک لقب رکھا کہ یہ صدیقہ ہے. کیا کہتے صدیقہ. تو دوسرا آدمی آ گیا اور اس نے زیادہ پوری زندگی پر سچ بول دیا. کوئی عورت آ گئی اور اس نے کہہ دیا کہ میں صدیقہ ہوں, اور دوسری اس لفظ سے صدیقہ کو شرم آئے گی جناب فاطمہ کے پاس. میں نے کہا بی بی کیا آپ اسی معنی میں صدیقہ ہیں کہ لوگ سچ بول رہے ہیں اور صدیقہ غلط سوچ رہا ہے. اگر یوں بھی سوچے تو یوں سوچ لے کہ امت کی صدیقہ اور ہے, نبوت کی صدیقہ اور ہے. نبوت کی صدیقہ اگر اسی معنی میں دیکھنا چاہتا ہے. میں نے کہا پھر بھی کیا صداقت صداقت میں بھی فرق ہے. کہ تو اسے یہ پوچھ لے کہ صداقت کسے کہتے ہیں. میں نے پوچھا کسی آدمی سے تو جو سچ بولتا ہے اس کی کیا وجہ ہے. اس نے کہا کہ صاحب ہم سچ جب بولتے ہیں جب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دیوار گر گئی, ہم نے جا کے دوسرے کو بتا دیا کہ وہ دیوار گر گئی, تو پہلے واقعہ ہو پھر ہماری زبان لفظ گھڑے تب ہم سچ بولے. میں نے کہا یار اس کا مطلب تم تو محتاج صدیق ہو. اس کا مطلب یہ کہ دیوار گرے گی نہیں, تم سچ نہیں بول سکتے, ایکسیڈنٹ ہوگا نہیں, تم سچ نہیں بول سکتے. تمہاری زبان محتاج ہے واقعے کی. صدیق ضرور مگر محتاج صدیق ہو. جناب فاطمہ نے کہا میں محتاج نہیں ہوں, اگر میں نے زبان سے کہہ دیا تو خود بخود مرضی کپڑے لے کر آئے گا, خود بخود آئے گا. اس لیے کہ محتاج صداقت آپ ہے, محتاج صداقت آپ ہے. ایک ایک فضیلت پہ بحث کروں گا. عام فضیلت, عام فضیلت دنیا میں بیٹی ہونا ایک شرف ہے, رحمت ہے. بیٹی ہر بیٹی رحمت ہے, مگر فاطمہ کے لیے یہ لفظ لے کر نہ آنا, اس لیے کہ کسی کا باپ بھی ایسا نہیں ہے جیسا اس کا باپ ہے. اگر وقت ہوتا تو بحث کرتا ہے. چلیے بات کر لیجیے محمد. آج جمعرات تم اپنے اپنے گھروں میں حدیثے کے ساتھ پڑھتے. مجھے جناب حضور کے مسائل پڑھنا تھے, اور چونکہ مجلس سے بہت زیادہ ہوں گی, درمیان میں بھی آپ کے ساتھ کئی مرتبہ دیا ہوں گا, ایسے مواقع دیا اور میں کہیں بھی مسائل پڑھوں. لیکن آج میں جب بھی کبھی کہیں اشرا پڑھتا ہوں, جمعرات کے دن اگر ہوتا ہوں تو میں اس مسائل کو کبھی فراموش نہیں کرتا, کیونکہ یہ میری روح سے وابستہ ہے. ایک جمعرات جو ہمارے اور آپ کے روح میں آتی ہے وہ ایک الگ جمعرات ہے. نیاز کا اہتمام ہوتا ہے, نظر کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن سوچو جب یہ نیاز, یہ نظر, یہ جمعرات جب سکینہ کو قید خانے میں آتی ہو کیا حال ہوتا ہے. حالانکہ یہ اس دور کے مسائل نہیں ہیں, لیکن مجھ سے سنو اور سن کر روتے ہوئے جانا. آج جتنا رو سکتے ہو رونا. ایک آدمی تھا, اس کے نام میں اختلاف ہے کہ وہ اسماعیل نام کا تھا کہ عبداللہ نام کا تھا. چلیے عبداللہ نام اس کا رکھ لیتے. وہ قید خانے شام کے قریب ڈیوٹی کیا کرتا تھا, سروس کرتا تھا. ایک دن اس قید خانے کے قریب سے گزرا. اس نے جناب سکینہ کو اور جناب سید سجاد کو دروازے پہ بیٹھا ہوا ہر جگہ کے بعد ایک جملہ کہتا اپنی بیوی سے. دیکھیں یہ جملہ اگر آپ نے نہیں سنا تو پھر آپ مسائل آخر تک نہیں سمجھ پائے. اپنی بیوی سے ایک جملہ کہتا ہے کہ بیوی تم ہر جمعرات کو نظر حسین دلاتے ہو, ہر جمعرات کو نظر حسین دلاتی ہو. میں نے آج اس نظر کے ایسے مستحق قیدی دیکھے
تیار کرتی ہے, دسترخوان میں لگاتی ہے, سینی کو اپنے سر پر رکھتی ہے اور چلتی ہے, تو چلتے چلتے یہ جملہ کہتا ہے کہ بیوی ذرا جلدی چلو, تو اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچی مر جائے. اس کی رنگت بھی پڑ رہی تھی جب میں نے اسے دیکھا. ٹھیک ہے, اگر تم یہی کہتے ہو کہ جلدی جلدی جاؤ, تم جلدی جلدی پہنچا, کھانے کے قریب پہنچا, تو بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ دیکھو اندر تم جاؤ میں نہیں جاؤں. ایسا یہ قیدی ہی تو ہے, قیدی ضرور ہے مگر لگتا ہے کہ کسی شریف خاندان کے قیدی ہے, ان کے چہروں پر نور غائب نہیں ہوا. ٹھیک ہے میں جاتی. یہ بیوی کہتی ہے کہ میں اندر گئی, اور اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر آپ کے گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ایسے ماحول آ جاتے ہیں کہ جو غم ہو جاتا ہے, اس وقت اگر کوئی پوچھے کہ بھئی ان غمگین گھر والوں کا ذمہ دار کون ہے, تو ہر آدمی پیچھے کی طرف ہٹتا ہے کہ وہ ذمہ دار کس کو قرار دے.